السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول کا لیکچر نمبر 13 لیکچر نمبر 30 کرنے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس ہے، یعنی کہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ہے۔ اور کیونکہ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے کورسز میں ہمیشہ آل انڈیا مسلم لیگ کے متعلق بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں یا سمجھاتے ہیں بچوں کو، لیکن وہ کس کے عوض بنی، کس پارٹی کے اپوزٹ بنی، یعنی کہ فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس، وہ بہت ہی زیادہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ کو آج پتہ بھی چلے گا کہ یہ انڈین نیشنل کانگریس آخر کیوں بنی اور اس کا کیا ریزن تھا بنانے کا برِ صغیر کے سب کانٹیننٹ میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جو پریویس لیکچر یعنی کہ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ امپورٹنس آف ٹو نیشن تھیوری تک دو قومی نظریے کی اہمیت کیا تھی، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں اس ٹاپک کا جو لنک ہے وہ اسی لیکچر کے آخر میں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ کے حساب سے جو فاؤنڈیشن آف انڈین نیشنل کانگریس جو پوچھا جا رہا ہوتا ہے بورڈ یا یونیورسٹی لیول میں، تو اس کی اہمیت پوچھی جا رہی ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس پوچھی جا رہی ہوتی ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ پارٹی بنانے کا ایک جو عناصر تھے اس وقت کے حساب سے وہ کیوں تشکیل میں آئی، کیا وجہ تھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو انڈین نیشنل کانگریس بیٹا یاد رکھنا کہ یہ 1885 میں یعنی کہ 1885 میں یہ بنی تھی، اور اس کا جو اصل مقصد تھا، جو اس کا پرپس تھا، وہ ہندو پولیٹیکل جو اس وقت کے ایشوز تھے وہ بہت زیادہ برٹش انڈیا میں اجاگر ہو رہے تھے بیکاز آف وار آف انڈیپینڈنس جو ہوئی تھی، جو برطانیہ نے جیت لی تھی۔ تو ہندو کمیونٹی کے اس کو یعنی کہ سب سے اہم جو ان کے جو مسائل تھے، کیونکہ برِ صغیر میں جو اگر دیکھا جائے تو سب سے مین کمیونٹی جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی۔ تو برطانیہ نے یہ سوچا کہ کہیں نہ کہیں مائنورٹیز یعنی کہ اقلیتوں کو اور میجورٹی یعنی کہ ہندوؤں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو اس وقت کے ریٹائرڈ سول سرونٹ جو برٹش کے تھے، اے او ہیوم، ایلن آکٹیوین ہیوم، انہوں نے باقاعدہ اس جماعت یعنی کہ اس پارٹی کو تشکیل دیا، اور وہ جو سول سروس کا جو مین معیار تھا برٹش گورنمنٹ میں، اس میں سب سے اہم چیزوں کو اجاگر کیا۔ اب کانگریس جو اس وقت کی تھی تو ان کو بہت زیادہ اسی وقت یہ بولنا شروع کر دیتے کہ لبرل آرگنائزیشن ہے، یہ وہ اس وقت کے لوگوں کی جماعت ہے جس وقت لوگوں میں یہ تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ انڈینس بھلے ہی وہ برطانیہ ہوں، بھلے ہی وہ مائنورٹیز ہوں، بھلے ہی وہ میجورٹی ہوں، ان کے حساب سے یہ سب کی سب جو پارٹی جو بنے گی کانگریس، وہ ان سب کو تحفظ دے گی۔ اب یعنی کہ پروٹیکشن اگر وہ دے رہی ہے یا پھر ان کو پروموٹ کر رہی ہے، تو یہ پولیٹیکل پارٹی کا اصل جو معیار تھا وہ اب آہستہ آہستہ کوئک ریفارمز یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس میں چینجنگ آنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کی جو بنیادیں تھیں، جو اصل بنیاد تھی، اس سے ہٹنا شروع ہوئی، کیونکہ اب یہ ہندو باڈی کی پوری پوری پارٹی بنتی جا رہی تھی، کیونکہ برطانیہ کہیں نہ کہیں ان کو بڑی اہمیت دے رہا تھا ایز اے میجورٹی۔ اب مسلم ڈیلیگیٹس نے جب اٹینڈ کیا یہ سیشن تو ان میں ان کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، پلس جتنے بھی مائنورٹیز کے تھے اور نیچے طبقے کے لوگ تھے ان کو بھی ویسا مقام نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر اب ایک بات آتی ہے کہ جو اس وقت کے آل انڈین نیشنل کانگریس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے، ان کے مقاصد اور ہدف تھے، وہ کیا تھے۔ اب دیکھو اس میں ایک بات آتی ہے بیٹا کہ پروموٹ کوپریشن امنگ دا ویریس ریلیجیس کمیونٹیز آف برٹش آف انڈیا، یعنی کہ جتنی بھی کمیونٹیز یہاں پہ مذاہب کے حساب سے تقسیم ہوئی ہیں ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جائے گا۔ اب پروموٹ یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ کہنا ہے کہ ان کو اجاگر کیا جائے گا، تو وہ نہیں کر رہے۔ پلس ایک بات جو ایک اور چیز اجاگر کرنے والی تھی وہ سوشل اکنامک اینڈ مورل ویلیوز جو تھیں اس وقت کے حساب سے، یعنی کہ سوشل اکنامک اور مورل کا مطلب کیا ہوا، سماجی معاشی اور اقتصادی نہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر جو ان کی قدر تھی اس وقت کی کمیونٹیز کی، ان کو بھی اس میں پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ اور پلس جتنے بھی گڈ ریلیشنز ہیں یعنی کہ اچھے تعلقات جو تھے برطانیہ کے ان کے گورنمنٹ کے، تو اس میں بھی ان کو پسند یعنی کہ انٹرسٹ، ان کو کہیں نہ کہیں نفع بینیفٹ انڈینس کو دیا جائے گا۔ اب یہ تین مین مدعے تھے یعنی کہ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے انڈین نیشنل کانگریس کے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے اہم جو آئرش ہوم رول تھا موومنٹ کا، آئرلینڈ والوں کا، تو ان میں ہندو لیڈرز کو کانگریس میں بڑی اہمیت ملی، طلب ملی، اور ہوم رول کا جو سب سے اہم بات تھی انڈیا کی، اسی میں گورنمنٹ میں ریپریزنٹیو جو نمائندے منعقد کیے گئے وہ سارے کے سارے انڈینز تھے، مگر زیادہ تر کون تھے، ہندو۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن جو بنی تھی آل انڈین کانگریس کمیٹی،
وہ اینول میٹنگ جب کروا رہی ہے کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ بھی کسی بھی شہر میں، تو جتنے بھی ڈیلیگیٹس ہیں ہر صوبوں کے حساب سے وہ برطانیہ کے ہیں، اور ورکنگ کمیٹی جو لیڈنگ کر رہی ہے کانگریس کی، جو اسپوکس پرسن ہے، جو اس پہ جتنے بھی سیکرٹریز ہیں وہ سارے کے سارے ہندو ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو بندہ اس میں بیٹھا ہوا ہوگا تو یہی سوچے گا نا کہ بھائی آپ لوگ جتنے بھی سیکرٹریز ہیں، ہیڈز ہیں، لیڈز کرنے والے لوگ ہیں، وہ سارے ہندو ہیں۔ اب ہندو تو اپنی جماعت کو سب سے زیادہ پریفر کریں گے، نہ کہ مائنورٹیز کو، اور اس وقت ہندوز کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو، سکھوں کو، پارسیز کو، ایون کہ برٹنس کو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو نیچا طبقہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ آل انڈیا نیشنل جو اس وقت کانگریس تھی، تو اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو اپوز آیا، یعنی کہ اس پہ جو تنقید آئی اس جماعت پہ، وہ کس کی طرف سے؟ مسلم نیشنلزم کی طرف سے، کیونکہ مسلمس میں اس میں سب سے اگر دیکھا جائے تو انڈین نیشنل کانگریس ایک مونوپلائز، یعنی کہ ایک طبقے کی جماعت بن چکی تھی، دیٹ از نون ایز ہندوز۔ اب ہندوؤں کی ڈیمانڈ جو تھی وہ جب تک کہ ہندوستان میں ہے تو سارے کے سارے ریپریزنٹیٹیوز، نمائندے جو ہوں گے اسی نظام کو چلائیں گے جو حکومت میں جو ہندو ہیں، اور یہی سب کے لیے خوف بنتا جا رہا تھا اور ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے تھے لوگ۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے یہ ایک بات واضح کر دی کہ ان کو یہ کنونس ہو گیا، ان کو یہ لگ گیا، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ جو انٹرسٹ ہے مسلمس کا، یعنی کہ مائنورٹیز کا، وہ ہندو کہیں نہ کہیں اب یہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ پیپل ہیں، یہ نیشن نہیں ہے، یہ پیپل ہیں، یہ ایک قومیت کے لوگ نہیں ہیں، ہم ایک قوم کے لوگ نہیں ہیں۔ ہندو ایک الگ جماعت بن چکی ہے اور مسلم کانسٹیٹیوٹ کے حساب سے ایک الگ قوم ہے۔ لیکن ہندوؤں نے جب یہ لوگوں کا ورڈ استعمال کیا مسلمس کے لیے، تو اس وقت سید احمد خان نے بولا کہ نہیں، یہاں پر دو قومیں بستی ہیں جس کو تقریباً 50 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 50 سال بھی اگر ایک قوم اگر رہ لے ایک ملک میں تو وہ قوم تشکیل ہو جاتی ہے، وہ لوگوں میں نہیں آتی، وہ کمیونٹی میں نہیں آتی۔ تو ہمیں تو یہاں رہے ہوئے تقریباً 1000 سال ہو چکے ہیں، سر احمد خان نے یہ بیان کیا، اور یہ ہماری ٹرو بیس تھی کس بات پہ؟ ڈیمانڈ فار پاکستان آگے چل کے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا، جب آپ ان کو ان کے رائٹس، اصل بات آتی ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی اگر آپ ان سے لے لو گے تو بچا گیا پھر۔ اور اسی بحاف پر اگر دیکھا جائے تو سر احمد خان نے سب سے اہم بات ایک ورڈ نکالا مسلمانوں کے لیے، دیٹ از نون ایز نیشن، قوم۔ یہ فرسٹ ٹائم استعمال ہوا جب برطانیہ یہاں پر آئی، اور جب برطانیہ یہاں پر آئی تو ان کی اپنی اسپیچز میں، ان کی رائٹنگز میں، ان کی کتابوں میں، ان کے جتنے بھی مکمکے تھے، جتنے بھی ان سے ہو رہا تھا، یعنی کہ گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اب دو لوگوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی ہے، دیٹ از نون ایز ہندوز اینڈ مسلمس۔ جبکہ ہم لوگ پہلے یہ چاہ رہے تھے مسلمان کہ وی آر آل ون نیشن، مائی نیشن، میری ایک قوم تھی، لیکن ہم لوگ نے اس کو ختم کر دیا، اور جب ختم کر دیا تو 50 سال جو لگ گئے آگے چل کے ڈیمانڈ پر پاکستان کے اوپر۔ کیونکہ اگر آپ نے اگر نوٹ کرو بیٹا کہ 1905 کے بعد سے لے کے 1948 تک کے اس کے درمیان میں 40 سال، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے سر احمد خان کی موومنٹ جو شروع ہوئی تھی اس کے پورے 12 سال، تو یہ 50 سال پورے لگ گئے، آلموسٹ 50 ایئرس۔ اور انہی دو قوموں کو سمجھانے کے چکر میں یہی بات نکلی کہ جب انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی تو اس نے یہ تفرقہ کیوں پیدا کیا، اور جب پیدا کر دیا، ڈفرینس پیدا کر دیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلمان ان چیزوں کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، قبول کر لیں گے، یا مائنورٹیز جو ہیں وہ فوراً قبول کر لیں گی جو اقلیتی جماعتیں؟ نہیں کر پائیں گے نا، کیونکہ وہ بیٹا ظاہر سی بات ہے، آپ صرف پروموٹ ہی صرف ہندوؤں کر رہے ہو یہ سب کچھ کہہ کے، تو آپ نے سیاست کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے کہ ہندوؤں کو اب یہ لگ رہا تھا کہ ہم غلامی سے نکل کر برطانیہ کے ساتھ مل کر کہیں نہ کہیں ہم لوگ راج قائم کریں گے۔ اب راج ہندوتوا، یعنی کہ ہندوؤں کا راج اگر آپ نے قائم ہی کرنا تھا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ آپ نے یہ سلوک کیوں کرنا شروع کر دیا جو مغلوں نے کبھی نہیں کیا؟ یہ کامن سینس کی بات تھی۔ یہی وجہ بنی اصل جب تقسیم بنگال ہوا، یعنی کہ پارٹیشن آف بنگال ہوا، اس وقت اصل چہرہ سامنے آیا انڈین نیشنل کانگریس کا، جو ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے بیٹا۔ لیکن اگر آپ نے اگر نوٹ کرا ہو کہ یہیں پہ ہمیں پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس اب وہ جماعت نہیں ہے، وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو ہم نے تصور کر کے رکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں سب مل کر چلیں گے۔ جب آپ ایک قوم ہوتے ہو تو کہیں نہ کہیں ایک کی نہیں دوسرے کی بھی فکر کرتے ہو، تیسرے کی بھی فکر کرتے ہو، چوتھے کی، اب لوگ فکر کرتے ہیں پھر۔ لیکن جب آپ ایک قوم نہیں ہوتے تو وہاں دو قوموں کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، اور دو قوموں کا جب کانسیپٹ آ جائے تو وہاں پہ اختلافات بڑھتے ہیں، پھر حق نہیں ملتا۔ اور یہی وہ بات تھی جو سید احمد خان نے سب کو سمجھائی۔ اگر آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور آپ کو کوئی چیز کا پتہ ہو، علم ہو اس کے ریگارڈنگ، تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جو لا علم ہے۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔